السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اس مبارک موقع سے میں سب سے پہلے اپنے دونوں مہمان خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ جانا بھی چاہتی ہیں لیکن میں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی دیر 5-7 منٹ ہم کو اور برداشت کریں، میری بات بھی سن لیں تاکہ ان کو بھی ایک پیغام دیا جا سکے۔ میں استقبال کرتا ہوں اس موقع سے اپنی بڑی بہن محترمہ فرحہ عمر، جو مولانا محمد عمر نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، اور میں استقبال کرتا ہوں محترمہ پروین خان صاحبہ کا، جو کہ سابق ڈائریکٹر مشیر فاطمہ نرسری اسکول جامعہ ملیہ اسلامیہ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری بچیوں کے جو بھی سرپرست اور جو بھی مائیں اور جو بھی مہمانان گرامی قدر اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری معلمات، ہمارے مدرسین، ہمارے متعلقین، جو بھی اپنی دلچسپی کے اظہار کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں، اور بہت اختصار کے ساتھ صدارتی کلمات میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اس موقع سے یہ ہمارے لیے مسرت کا موقع ہے کہ اس موقع اور مناسبت سے ہمیں یہ موقع دستیاب ہوا کہ امریکہ سے تشریف لا کر کے کل ہی ہماری بڑی بہن فرحہ عمر صاحبہ یہاں تشریف لائیں، اور ان کو اس موقع اس پروگرام میں بلانے کا موقع دستیاب ہوا۔ یہ دراصل موناد بھنجن کے اس خاندان کی چشم و چراغ ہیں جس خاندان کو نورانی تیل کا خاندان کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب، جن کے بارے میں تھوڑا سا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گا، مولوی محمد عمر بن مولوی ثناء اللہ صاحب، الحاج نور محمد بن حکیم جمال الدین صاحب، جو ان کا پورا نسب ہے، یہ موناد بھنجن میں 1916 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے فراغت جامعہ فیض عام سے کی، اور یونانی میڈیکل میں ڈپلومہ الہ آباد کے ایک طب یونانی کے اسکول سے کیا، جو 1933 میں مکمل ہوا، اور 1934 میں انہوں نے طب یونانی کا ایک دواخانہ قائم کیا۔ ان کا تذکرہ اس وقت خصوصی طور سے کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی شخصیت جماعت اہل حدیث کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھی، ایک قیمتی سرمایہ تھی۔ کیونکہ یہ جماعت اہل حدیث کے مدارس کو، مکاتب کو، اور دیگر جو دین کے مشن ہوا کرتے تھے ان کو بھرپور تعاون پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس نسبت سے ہماری بڑی بہن مولوی محمد عمر کی بیٹی کا یہاں موجود ہونا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی موجودگی کو ہمارے لیے باعث شرف بنائے اور قبول فرمائے۔ تو ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بہت متقی پرہیزگار عالم دین تھے۔ موناد بھنجن میں ان کا ذکر خیر آج تک ہوتا ہے۔ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچے گری رہتی تھیں، سر نیچے کر کے چلتے تھے۔ مدارس اسلامیہ کے لوگ تانتا باندھ کر کے ان کے یہاں ہمیشہ آتے تھے، اور سب آسودہ ہو کر کے واپس جایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے خیر کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ 1934 میں انہوں نے شمس الحکمت نام کا ایک فرم قائم کیا، جس سے یہ دواخانہ چلایا، اور نورانی تیل جو عالمی شہرت یافتہ تیل تھا اس کو بنا کر کے ساری دنیا میں انہوں نے سپلائی کیا۔ نورانی قاعدہ جو بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے امرت کا کام کیا کرتا ہے، یہ قاعدہ وہ چھپوا کر کے مکاتب میں، مدارس میں اور مسلم نونہالوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے مختلف کارنامے ہیں۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی، اور
اس کے بعد مئونات بھنجن میں ان کی تدفین عمل میں آئی. 26 سال قبل یہ وفات پا گئے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نیک کاموں کو شرف قبولیت سے نوازے. ہماری دوسری مہمان خصوصی جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاطمہ مشیر پبلک اسکول میں نونہالوں کی خدمت انجام دی ہے، ان کی خدمات بھی یقیناً ناقابل فراموش ہیں. اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول فرمائے. عزیز طالبات اور معلمات اور مہمانان گرامی قدر، ہم نے اپنی بچیوں سے بے شمار تقریریں سنی ہیں، مقالات سنے ہیں، اور میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ہماری بچیوں نے جو کارکردگی اس سال پیش کی ہے وہ سابقہ سالانہ اجلاس سے کافی حد تک مختلف رہی ہے. اس میں بچیوں کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے. اللہ رب العالمین ان بچیوں کو مزید محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بنیادی طور سے ایک پیغام دے کر کے میں خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا. وہ بنیادی پیغام جو ہے وہ آپ کے عائشہ صدیقہ شریعت کالج کے نام سے ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں ہم نے ایک مقالہ بھی سماعت کیا اور جن کا تذکرہ بار بار پورے پروگرام میں آتا رہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ خاتون تھیں جن کی شخصیت کو، جن کی سیرت کو، جن کی احادیث کو، جن کی کارکردگی کو، جن کے کارناموں کو، جن کے اسالیب کو اور جن کے فیصلوں کو اور جن کی علمی خدمات کو ہماری بچیوں کو اور ہمارے مردوں کو سب کو بار بار پڑھنا چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی علمی گہرائی ہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام دیا کہ کسی مرد کے بارے میں براءت اس طرح سے نازل نہیں ہوتی جس طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں براءت نازل ہوئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں اور مواقف اختیار کریں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک ایک موقف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایسا ہے کہ اگر اس کی پوری زندگی اس کی بحث و تحقیق پر گزار دی جائے تو یہ زندگی ناکافی ہے. ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک موقف میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخری عمر میں وہ سب سے زیادہ جس چیز پر روتی اور گڑ گڑاتی تھی، سب سے زیادہ جس چیز پر افسوس کرتی تھی اور سب سے زیادہ جس چیز پر آنسو بہایا کرتی تھی وہ ایک آیت کریمہ تھی. وہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب اس آیت کریمہ کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تلاوت کرتی تھیں تو وہ روتی تھیں، گڑ گڑاتی تھیں، سسکتی تھیں اور کہتی تھیں، بار بار کف افسوس ملتی تھیں کہ میں جنگ جمل میں اور صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلتی رہی، سیاسی فیصلوں میں دلچسپی لی، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے سارے خیر کو اکٹھا کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو. یہ قید و بند کی زندگی کا حکم نہیں ہے، بلکہ گھر میں رہ کر کے یہ خواتین اگر سچائی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو انہی خواتین کی گود میں پلنے والے بچے کبھی ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العالمین ان کو انبیاء بناتا ہے، کبھی عمر بن خطاب کی شکل میں جینیس صحابی رسول کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کبھی عثمان غنی اور کبھی علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں وہ دنیا کے اندر کارنامے انجام دیتے ہیں. اور یہی خواتین جب بچوں کی حقیقی تربیت کرتی ہیں تو انہی کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے اور انہی کی گود میں پلنے والے بچے امام بخاری کی شکل میں اپنی ماؤں کی تربیت میں پلنے کے بعد صحیح بخاری جیسی کتابوں کو مدون کرتے ہیں. کتب ستہ کے مؤلفین کی زندگی میں اور دوسرے محدثین اور علماء کرام اور مفتیان کی زندگی میں اگر آپ باریکی سے جائزہ لیں تو جو کردار ان کی ماؤں نے ان کی تربیت میں ادا کیا ہے وہ کردار غالباً باپ یا کوئی مرد ادا نہیں کر سکتا تھا.
تو ہماری بچیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا کردار نئی نسل کو آگے بڑھانے میں، دنیا کو ترقی دینے میں اور صحیح انداز سے دنیا کے سامنے ایک اچھا، جامع اور گہرا خاکہ پیش کرنے میں جو کردار ان خواتین کا ہو سکتا ہے وہ کردار دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ تو ان خواتین کو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلی دور کے رسم و رواج کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو نیلام نہ کرو، عزت و آبرو کو نیلام نہ کرو۔ تو یہ گھر میں بیٹھ کر کے ایسے کارنامے انجام دیتی ہیں کہ ملکوں کی قیادت کے لیے وزرائے اعظم، ملکوں کی قیادت کے لیے صدر جمہوریہ اور اداروں کی قیادت کے لیے ایسے ایسے جیالے پیدا کیے جاتے ہیں جو انہی ماؤں کی کوکھ میں پلتے ہیں، انہی ماؤں کی گود میں تربیت پاتے ہیں۔ ان ماؤں کی تربیت کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے اور اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ترقی نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ موجودہ پرفتن دور میں جہاں آئے دن خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں طلاق ثلاثہ کے بہانے سے مسلم خواتین کو نشانہ بنا کر کے ہمارے خاندانوں کو توڑنے کی سعی کی جاتی ہے، کہیں مسجدوں میں داخلے کے مطالبات ڈال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین سڑکوں پر نکلیں اور یہ مطالبہ کریں کہ مسجدوں میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔ مسجدوں میں داخل ہونے کا حق اسلام نے 1400 سال پہلے تاکیدی شکل میں ان خواتین کو دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کالج کی بچیاں وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جن کو یہاں پر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ مسجدوں میں جا کر کے دروس کا انعقاد کریں، خواتین کی تربیت کی ذمہ داری کو اٹھائیں، اور اس ادارے کی، اس جماعت کی ساری مسجدوں کے سارے دروازے 24 گھنٹے ان خواتین کے لیے ہمیشہ سے کھلے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ تو موجودہ دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ان کو پردے اور حجاب سے عاری کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان نزاکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی اس حقیقت کو سمجھ سکیں جس حقیقت کو صحابہ کرام نے، اسلاف کرام نے اپنی عملی زندگی میں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خواتین کو ان کے حقوق ادا کر کے ان کا مقام دیں، خواتین کو گھر کا سرتاج بنائیں، خواتین کو بتائیں کہ خواتین کے نام سے قرآن مجید میں ایک مستقل سورت کا نزول کیا گیا، جبکہ مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں پائی جاتی۔ ان خواتین کو بتایا جائے کہ یہ خواتین اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجی گئیں بلکہ ان کا مقام رکھا گیا، ان کی عظمت رکھی گئی، ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کی اہمیت کو بتایا گیا۔ اسلام نے ان کو جو مقام دیا نہ دنیا کا کوئی مذہب دے سکتا تھا اور نہ قیامت تک کوئی دستور دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، خواتین کو ان کے مقام پر رکھ کر کے، اور خواتین کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔